حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، شاہ بھی حسین ہیں، بادشاہ بھی حسین ہیں، دین بھی حسین ہیں، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہوش بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن آف اسلام۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ محرم ہے اور محرم کا کتنا احترام ہے ہم سب مسلمانوں کے لیے، اور محبت اہل بیت ہم سب کو اپنے بڑوں سے ملی ہے، اپنے آباء و اجداد سے ملی ہے، لیکن بہت سارے ایسے طالب علم ہیں میری طرح جو کہ جاننا چاہتے ہیں کہ واقعہ کربلا کیا تھا، کس طرح سے پیش آیا اور کیا کیا وجوہات بنی، اور میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی واقعہ کربلا کے بارے میں ایسی کون سی وجوہات تھی جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو اپنے اہل و عیال سمیت کربلا کے میدان میں شہادت پیش کرنی پڑی۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ واقعہ کربلا کے بارے میں ایسے کون سے وجوہات تھی، ایسی کون سی وجہ تھی جس کی بنا پہ واقعہ کربلا پیش آیا۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کربلا کیا تھا، یزید کون تھا، اور حسن معاویہ ٹریٹی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، یزید کا تخت نشین ہونا اور اس کا بیعت کے لیے ظلم کرنا، اور کوفہ والوں کے خطوط، اور مسلم بن عقیل اور حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ نعمان بن بشیر کی جگہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کرنا۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کو ساری باتیں بتائی ہیں یہ ساری وجوہات تھی کربلا میں امام حسین اور اہل بیت کی شہادت کی۔ اور میں شروع کرتی ہوں کربلا سے کہ کربلا کیا ہے۔ کربلا عراق کا ایک بہت ہی قدیم صوبہ ہے۔ عراق کا ہم سب کو پتہ ہے کہ بہت ہزاروں سال پہلے انسانوں نے اپنی زندگی کا آغاز عراق سے ہی کیا۔ عراق میں سب سے پہلے تحریر لکھنا شروع ہوئی۔ عراق علوم و فنون کے حساب سے بہت زیادہ مشہور تھا، سائنس کے حساب سے بہت زیادہ مشہور تھا، اور بغداد عراق کا پایا تخت تھا، اور کربلا جو ہے اس کے ارد گرد اور بھی 4 صوبے ہیں، بغداد، بابل، نجف اور کوفہ، اور کربلا کے ارد گرد بہت سارے باغات ہیں، ان باغات کو دریائے فرات سیراب کرتا ہے۔ اور کربلا کے اگر تاریخی اور قدیمی نام کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں تو کربلا کا پرانا نام قرب الیہ تھا۔ قرب الیہ میں چھوٹے چھوٹے دیہات اور چھوٹے چھوٹے قصبے تھے، ان قصبوں کا نام نینوا، الغازریہ، شط الفرات، ہمارا اور ماریا تھا۔ واقعہ کربلا میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حسن معاویہ ٹریٹی۔ حسن معاویہ ٹریٹی کیا تھا؟ اس میں امام حسن علیہ السلام نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک صلح کی تھی، جس میں یہ تھا کہ امیر معاویہ اپنی زندگی میں کسی کو بھی امیر یا جانشین مقرر نہیں کریں گے، اور بھی اس میں بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن سب سے جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ حسن معاویہ ٹریٹی، اس میں امام حسن علیہ السلام نے حکومت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی تھی، اور اس میں یہ بھی منشن کیا تھا کہ امیر معاویہ اپنی زندگی میں کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ مسلمانوں میں جنگوں کو ختم کرنا اور امن و امان لے کر آنا۔ یہ بات شروع ہوتی ہے سن 665 عیسوی سے، جب حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا تھا، اور حضرت علی چوتھے خلیفہ تھے جب وہ چوتھے خلیفہ مقرر ہوئے، تو امیر معاویہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جب تک میں عثمان اپنے جو کہ امیر معاویہ کے کزن بھی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں، جب تک میں ان کی شہادت کا بدلہ نہیں لوں گا اتنی دیر تک میں بیعت نہیں کروں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم بیعت کر لو، شہادت کا بدلہ ہم بعد میں لے لیں گے، لیکن اس ٹائم پہ کفار بھی تھے، اور کفار نے امیر معاویہ کو بھڑکا دیا، جس کی وجہ سے امیر معاویہ اور حضرت علی علیہ السلام میں نہ ختم ہونے والی جنگوں کا آغاز ہوا۔ ایک کے بعد ایک جنگ ہوتی چلی گئی اور یہ ختم ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر۔ حضرت علی کے بعد مسلمانوں نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا،
اس ٹائم پہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی رائے سے ہی خلیفہ چنا جائے گا اور ان کو حکومت دی جائے گی، لیکن امیر معاویہ نے حضرت حسن علیہ السلام پر حملہ کر دیا اور ان میں جنگ ہوئی، ایک کے بعد ایک جنگ ہوئی۔ لیکن ان جنگوں کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام اور امیر معاویہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کو حسن معاویہ ٹریٹی کہتے ہیں، اور اس میں لکھا گیا تھا کہ اسلام کی پیروی کی جائے گی، سارے کے سارے لوگ اللہ اور اس کے رسول اور خلفائے راشدین کی پیروی کریں گے۔ اور اس میں یہ چیز بھی مینشن کی گئی تھی کہ امیر معاویہ اپنی زندگی میں یا پھر اپنے بعد کسی کو بھی اپنا جانشین مقرر نہیں کریں گے۔ تو یہ آپ ناظرین یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ حسن معاویہ ٹریٹی کتنی زیادہ امپورٹنٹ تھی۔ اس میں چیز مینشن کی گئی تھی کہ امیر معاویہ کسی کو بھی اپنا جانشین مقرر نہیں کریں گے۔ ناظرین یہ یاد رکھیے گا کہ حسن معاویہ ٹریٹی کیا تھی اور اس میں کیا چیزیں مینشن تھیں۔ ناظرین آگے چلتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسے ہی حسن معاویہ ٹریٹی ہوئی، امام حسن علیہ السلام نے حکومت امیر معاویہ کے حوالے کر دی، اور جیسے ہی حکومت امیر معاویہ کے پاس آئی، اس کے چند ہی دنوں میں حضرت حسن علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا اور امیر معاویہ نے حکومت کی۔ اور آگے چلتے جاتے ہیں کہ امیر معاویہ نے آگے جا کے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے جس کا نام یزید تھا، یزید ملعون، اس کو جانشین مقرر کر دیا اور مسلمانوں کو آرڈر دیا کہ آپ سب اس کی بیعت کرو۔ بہت سارے لوگوں نے کر بھی لی، لیکن بات جب اہل بیت تک پہنچی اور ان سے کہا گیا کہ آپ لوگ بھی بیعت کرو، تو اہل بیت نے ان کی بیعت نہ کی، منع کر دیا کہ ہم اس کو بالکل بھی نہیں مانتے جانشین۔ اور اہل بیت کا یہ انکار اور بیعت نہ کرنا بالکل واجب تھا، کیونکہ یزید ایک ایسا انسان تھا جو کہ زانی تھا، جو کہ شرابی تھا، جس کو ناچ گانے کا شوق تھا، اور کہتے ہیں تحریروں میں آتا ہے کہ وہ جس برتن میں اپنے کتوں اور اپنے بندروں کو شراب پلاتا تھا اسی سے خود بھی شراب پیتا تھا، اور مسلمانوں کا خلیفہ اور جانشین ایسا زانی اور شرابی نہیں ہو سکتا تھا۔ اور ناظرین آپ کو میں نے اس ویڈیو میں بتایا کربلا کے بارے میں اور پس منظر بھی بتانے کی کوشش کی، اور میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ امیر معاویہ کی ڈیتھ کے بعد کیا ہوا اور کس طرح سے اہل بیت کو کربلا کے میدان میں اپنی شہادت پیش کرنی پڑی۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔